انمول اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتا وہ جھکا، اس کی پکار سنی اور ماتھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا تو انمول کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ انمول اٹھو شاباش! اشتر نے جھک کے اس کا گال تھپکا۔ اس نے سوتی جاگتی کیفیت میں آنکھیں کھولی، اشتر کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ وہ پھر سامنے تھا، اب کہ وہ اسے سامنے خود پہ جھکا دیکھ کے ہولے سے مسکرا دی۔ اشتر کی جان میں جان آئی، سینے سے گہری سانس خارج ہوئی۔ آپ کب آئے؟ وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بہت دھیما سا بولی تھی۔ صبح ہی پہنچا ہوں۔ اشتر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ اس کی سرخ سوجی آنکھیں اشتر کو تکلیف دے رہی تھیں۔ آپ چھوڑ گئے تو یہ حال تو ہونا تھا، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ وہ سن رہی تھی اسے، اشتر لب بینچتا اسے دیکھتا ہی رہا۔ کہا تھا نا نہیں رہ پاؤں گی آپ کے بغیر، وہ پھر بولی، اور اشتر کے دل میں گونسا سا پڑا، وہ واقعی اس کے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اشتر کو اندازہ ہو گیا تھا۔ شوق سے نہیں گیا تھا، ضروری کام تھا مجھے وہاں۔ اشتر چاہ کر بھی لہجہ سخت نہیں کر پایا۔ انمول نے آنکھیں پھر کھولیں اور اسے دیکھا، جو فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اٹھ کے بیٹھو، ناشتہ کرو، اس کے بعد دعائیں بھی لینی ہیں۔ اشتر نے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ انمول نے اٹھنا چاہا، لیکن بخار اور نقاہت نے اٹھنے نہ دیا۔ وہ اوپر سے پاؤں میں یکدم شدید ٹیس اٹھی۔ آہ! وہ سسکی۔ آرام سے۔ اشتر نے اسے بازو کے حلقے میں لے کے اٹھایا اور تکیے درست کیے۔ وہ پیر میں ہوتی تکلیف کی وجہ سے لب بینچتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ ذرا سی حرکت کرنے پہ اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اپنے پاؤں کو موو نہیں کرو، اس پر ٹانکے لگے ہیں، اشتر نے پریشانی سے بتایا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ ہاں۔ وہ اس پر سے کمفرٹر صحیح کرتا نیچے چلا گیا۔ نوری کو ناشتے کا کہہ کر دوبارہ اوپر آیا، اس کی آنکھیں پھر بند تھیں۔ وہ قریب آیا اس کے۔ انمول! اشتر کے پکارتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سونا نہیں؟ نوری ناشتہ لا رہی ہے۔ وہ پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انمول نے ہولے سے سر کو جنبش دی۔ 10 منٹ میں نوری ناشتہ لیے اندر آئی، اشتر کو ٹرے پکڑا کے جلدی سے چلی گئی۔ ناشتہ کرو۔ اشتر نے ٹرے انمول کے سامنے رکھی۔ مجھے نہیں کرنا۔ بریڈ کے پیس اور دودھ کا گلاس دیکھتے ہی اس نے منع کر دیا۔ پوچھا کس نے ہے تم سے؟ اشتر بویں اچکاتا اپنی ٹون میں واپس آیا تھا۔ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ انمول آنکھیں بند کیے ضدی لہجے میں بولی۔ انمول مجھے مجبور نہیں کرو کہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، چپ چاپ ناشتہ کرو، نہیں تو کروا بھی سکتا ہوں۔ اشتر کو غصہ آیا انمول پر۔ وہ صبح سے اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا اور میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ اشتر کی ڈانٹ پہ وہ رہانسی ہوئی۔ انمول میں 10 منٹ بعد واپس آ رہا ہوں، مجھے یہ سب ختم چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ تحکمانہ انداز میں بولتا کمرے سے چلا گیا۔ انمول نے بے دلی سے 2 بائٹ بریڈ کے لیے اور 2 گھونٹ دودھ کے پیے اور تھوڑا سا نیچے سرک کے لیٹ گئی۔ 10 منٹ بعد اشتر اندر آیا۔ اس کے بڑائے نام کھانے پہ وہ محض سر جھٹکتا رہ گیا، پھر سائڈ ٹیبل سے دعائیں اٹھا کر نکال کر کھٹر پٹر کی آواز پہ انمول نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں خفگی لیے اشتر کو دیکھنے لگی۔ میرے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشتر نے اسے بازو سے پکڑ کے احتیاط سے اٹھایا، لہجہ سخت تھا۔ اسے دعائیں دے کر اشتر نے دودھ کا گلاس اس سے پکڑایا۔ اس نے بنا چوں چرا کیے دوا کھا لی اور اشتر کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ دعائیں کھاتے ہی وہ پھر لیٹ گئی۔ اشتر نے نوری کو بلوا کے برتن اٹھوائے اور خاموشی سے کمرے سے چلا گیا، جبکہ انمول دواؤں کی وجہ سے غنودگی میں چلی گئی۔
نوری سوپ کا بال لیے انمول کے سرہانے کھڑی تھی اور وہ ضد پر اڑی تھی کہ نہیں پینا۔ اشتر ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ بھابی جی تھوڑا سا پی لے، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، اس طرح تو اور بیمار ہو جائیں گی۔ نوری اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پینا، لے جاؤ اسے۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی طبیعت کی وجہ سے۔ بھابی جی ضد نہیں کریں، تھوڑا سا پی لیں۔ نوری نے چمچے میں سوپ بھر کے اس کی طرف بڑھایا۔ نوری خدا کا واسطہ لے جاؤ، مجھے نہیں پینا یہ، وہ رہانسی ہوئی۔ تھوڑے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نوری نے چمچہ اس کے منہ کی طرف کیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں پینا مجھے۔ انمول نے جھنجھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ چمچہ سوپ سمیت نیچے گر گیا۔ بھابی یہ کیا کر دیا؟ اب مجھے صاف کرنا پڑے گا۔ نوری نے سر پر ہاتھ مارا۔ نہیں پینا مجھے کچھ بھی، جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا کر باقاعدہ رونے لگی۔ نہیں پینا تھا تو گھر آیا کیوں؟ نوری کی آواز اونچی ہوئی جو کمرے میں داخل ہوتے اشتر نے سن لی تھی۔ انمول کو روتے دیکھ کر وہ چونکا۔ اس نے نیچے گرا چمچ اور سوپ کو دیکھا اور نوری کو گھورا۔ بھابی سوپ نہیں پی رہی بائی؟ اشتر کے گھورنے پر نوری بولی۔ یہ لے کر جاؤ اور یہ صاف کرو آ کر۔ غصیلے لہجے میں بول کر اس نے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر انمول کے پاس رکھی اور بیٹھ گیا۔ وہ رونے میں مصروف تھی۔ اشتر پہلی بار اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ انمول، کیوں رو رہی ہو؟ اپنی اسٹک سائڈ پہ رکھ کے وہ لہجے میں نرمی سموئے بولا۔ مجھے سوپ نہیں پینا، روتے ہوئے بولتی وہ اشتر کو چھوٹی بچی لگی۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں پینا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بہت محبت سے انمول کو دیکھ رہا تھا۔ زبردستی کر رہی تھی میرے ساتھ، میں نے منع بھی کیا کہ نہیں پینا، پھر بھی وہ ہچکیاں لیتی شکایت کرنے لگی۔ اچھا اب کوئی زبردستی نہیں کرے گا، رونا بند کرو۔ اشتر کے پیار سے کہنے پر اس نے ہتھیلی سے چہرہ رگڑا اور اشتر کو دیکھا۔ اپنی مرضی سے بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تمہیں کچھ کھلائے پلائے بغیر تو میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے سرخ چہرے کو نظروں میں لیے وہ بولا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، کھایا ہی نہیں جائے گا۔ وہ پھر چیخ کے رونے لگی۔ انمول خالی پیٹ دعائیں نہیں کھاتے، اور دعائیں نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ مجھے بتاؤ اپنی پسند سے۔ اشتر نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ کوئی اسے انمول سے اس طرح بات کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا کر گرتا۔ میں سیریلیک کھاؤں گی، وہ منہ پھلائے بولی۔ کیا سیریلیک؟ آر یو سیریس؟ اشتر کو شاک لگا سن کر۔ ہاں سیریلیک میں کھا لوں گی۔ میرا جب بھی کچھ میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے اور کبھی کھانا نہیں کھانا ہوتا تھا تو میں اکیڈمی سے واپسی پر سیریلیک لے کر آتی تھی۔ وہ جتنا کھلائیں گے کھا لوں گی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ بچوں کی طرح بولی۔ اشتر نے بند مٹھی ہونٹوں پہ پھیر کے مسکراہٹ روکی۔ میں منگواتا ہوں۔ اسٹک اٹھاتا کھڑا ہوا لیکن رک گیا کیونکہ انمول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ نہیں جائیں، وہ پھر روحانسی ہوئی۔ میں نہیں جا رہا، منگوا رہا ہوں۔ اس کا گرم ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتا وہ کمرے سے نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر آیا۔ بول دیا سیریلیک کا؟ اس کے آتے ہی وہ بولی۔ ہاں بول دیا کہ 22 سالہ لڑکی کے لیے 6 ماہ کے بچوں والا سیریلیک چاہیے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ انمول اس کے انداز پر دھیما سا مسکرائی۔ تو کیا ہوا؟ 6 ماہ کی عمر سے لے کے کسی بھی عمر کا بندہ اسے کھا سکتا ہے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے 6 ماہ کی عمر، آگے جتنے بھی سال کا بندہ کھائے۔ وہ مسکراتی بولی۔ آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ اشتر اس کے چہرے کے پل پل بدلتے رنگوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اپنی رسٹ واچ اتارتا وہ فریش ہونے چلا گیا۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے وہ آرام دہ حالت میں صوفے پہ موبائل آن کرتا بیٹھ گیا۔ نوری اس کے لیے سیریلیک کا باؤل ہنستی ہوئی لے کر آئی۔ بھابی سیریلیک؟ انمول نے باؤل کی طرف دیکھا۔ موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے اشتر نے دونوں کو دیکھا۔
لاؤ، انمول نے مسکراتے ہوئے لے لیا اور نوری نیچے کی صفائی کرنے لگی۔ اشتر نے نوٹ کیا کہ وہ بڑے مزے سے بچوں کی طرح مزے لے کر سکون سے سیریل کھا رہی تھی۔ اشتر مسکراہٹ دبانے کے لیے پھر موبائل پر جھک گیا۔ اس کے سیریل کھاتے ہی اشتر نے اسے دوائیں دیں اور بستر پر دراز ہو گیا۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کرنے روزانہ ایک نرس آ رہی تھی جو ڈریسنگ کر کے چلی جاتی تھی۔ اشتر 2 دن سے آفس کی چھٹی کر رہا تھا انمول کے خیال کے لیے، مگر آج آفس گیا تھا اور انمول کا سارا دن اداسی کی نظر گر گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے وہ تنگ آ گئی۔ نوری بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے خود ہی ہمت کر کے اٹھنے کا ارادہ کیا اور احتیاط سے پاؤں کو موو کرتے ہی وہ اٹھی۔ ایری کے بل لڑکھڑا کے چلتی ہوئی بیڈ کا کنارہ پکڑ کے وہ بڑی مشکلوں سے دروازے تک آئی۔ پاؤں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کا پنجہ زمین سے ٹکرا گیا۔ وہ سسکی، اس کے لبوں سے سسکاری ابھری اور توازن کھو کر منہ کے بل زمین پہ گرنے لگی۔ انمول سیڑھیاں چڑھتا اشتر اسٹک پھینکتے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور فوراً اپنی باہوں میں لے کے گرنے سے بچا لیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دکھ نہیں رہا پاؤں پر زخم ہے؟ کیوں اٹھی بستر سے؟ ڈپٹتے ہوئے اشتر نے اسے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ اس نے اشتر کی شرٹ کو کالر سے پکڑ کے اس کے کندھے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ شدید درد ہو رہا تھا پیر میں۔ بیوقوفوں والی حرکتیں کرتی ہو، سینسز کام نہیں کرتے تمہارے؟ اشتر نے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتے ہوئے پھر ڈانٹا۔ انمول کے رونے میں شدت آئی۔ اشتر اسے گود میں اٹھائے دوبارہ کمرے میں آیا، اسے بستر پر لٹانا چاہا، لیکن نہ ہی اس نے اشتر کا کالر چھوڑا اور نہ ہی اس کے کندھے سے سر ہٹایا۔ انمول، اشتر اسے گود میں لیے بیٹھ گیا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو بھی۔ ایک ہاتھ سے اسے خود سے لگائے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ بہت درد، وہ کہتی ہوئی سسکنے لگی۔ کس نے کہا تھا بستر سے اٹھنے کو؟ اس کے سسکنے پر اشتر پریشان ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، اٹھو شاباش۔ وہ اسے لیے پھر کھڑا ہوا۔ انمول نے روتے ہوئے اسے چھوڑا۔ اشتر نے احتیاط سے اسے لٹا کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ وہ رو رو کے اپنا حال برا کر چکی تھی۔ انمول آ رہی ہے ڈاکٹر، ریلیکس۔ اشتر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کے بہت اپنائیت سے کہا۔ مجھ سے درد نہیں برداشت ہوتا، انمول لب کاٹتی ہچکی لے کر بولی۔ آنکھوں سے بہتے مسلسل اشک چہرہ بھگو رہے تھے۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ اس کے آنسو اشتر کو تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ درد سے نڈال ہوتی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر وہاں موجود تھی۔ اس نے انمول کے پیر سے پٹی کھول کے زخم کا معائنہ کیا۔ زخم تو کافی بہتر ہے پہلے سے، تسلی کر کے اس نے زخم پر کوئی ٹیوب لگاتے ہوئے نئی پٹی باندھی۔ اسے بہت درد ہو رہا ہے، آپ کوئی دوا دے دیں یا انجیکشن لگائیں؟ ڈاکٹر کے سامنے کھڑے اشتر کی نظریں درد سے کراہتی ہوئی انمول پر تھیں۔ جی میں نے دوا لگائی ہے اور پین کلر کا انجیکشن لگا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر سرنج بھرتی کھڑی ہوئی۔ اشتر نے انمول کا بازو پکڑ کے آستین اوپر کی۔ آہ! انمول سوئی کے چبھنے سے سسکی اور اشتر نے لب بھینچے تھے۔ بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا درد۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر روئی رکھ کے مسلی اور اپنی فیس بٹور کے وہاں سے چلی گئی۔ اشتر ڈاکٹر کو نیچے تک چھوڑ کے دوبارہ کمرے میں آیا۔ انمول نے سر بیڈ کراؤن سے ٹکایا ہوا تھا، آنسو اب بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اشتر بیڈ کراؤن سے پشت ٹکاتا انمول کے برابر بیٹھا۔ انمول ریلیکس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا درد۔ اس کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھتا وہ پیار سے بولا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کے انمول نے سر اس کے شانے پہ رکھ دیا۔ اشتر نے ہاتھ اس کے کندھوں پہ پھیلا کے اسے اپنے حصار میں لیا۔
اس کا سر اشتر کے کندھے پہ تھا اور ایک ہاتھ اشتر کے سینے پہ تھا۔ اشتر اپنے سینے پر پڑے انمول کے ہاتھ کو پیار سے سہلاتا رہا۔ انمول! کچھ دیر بعد اشتر نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ نیم غنودگی میں تھی۔ درد کچھ کم ہوا؟ اشتر کا لہجہ بے حد نرم تھا، اتنا کہ اشتر کو خود نہیں پتہ چلا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ اشتر نے سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ انمول کے نرم ملائم گال پر رکھا تو دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس کی قربت اسے عجیب سرور بخش رہی تھی۔ اس کا گال سہلاتا وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ دل میں جو انمول کی تکلیف کی وجہ سے بے قراری تھی، اسے کچھ سکون ملا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ انمول کا وجود اس کے لیے تسکین قلب ہے۔ وہ لڑکی اس کی روح میں سما چکی تھی، اس کے لیے بہت خاص تھی۔ اپنی ہی مسکراہٹ نے اسے حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جادوگرنی! انمول کو دیکھ کے وہ دل میں بولا، اشارہ اپنی ہی مسکراہٹ کی طرف تھا جسے وہ سمیٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوری ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اشتر کے اشارے پر خاموشی سے آئی۔ اپنے سنگ دل بھائی کو بھابھی کے قریب دیکھ کے وہ مسکرا دی اور بنا آواز کے ٹرے رکھتے مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ اشتر کو بخوبی سمجھ آئی تھی۔ ایک بار پھر مونچھوں تلے دب انابی لب کھل گئے۔ انمول کھانا کھا لو، لہجے میں چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ انمول اگر اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو حیران ہو جاتی۔ تھوڑا سا کھا لو، وہ پھر بولا۔ مجھے نہیں اٹھنا، انمول سوتے میں بولی۔ اچھا اٹھنا نہیں، بس منہ کھول دینا۔ اشتر بچ جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ کی مدد سے ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور دلیے کو چمچے میں بھر کے انمول کے منہ تک لے گیا۔ انمول تھوڑا سا کھا لو، اشتر کے کہنے پر انمول نے تھوڑا سا منہ کھول دیا۔ اشتر اسے تھوڑا تھوڑا دلیا کھلاتا رہا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہونٹ اس کے کندھے سے مس ہو رہے تھے۔ دلیا علی اشتر کی شرٹ کو گندا کر رہا تھا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اسے کھلا کے اشتر نے دوائیں بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں اور بڑی احتیاط سے اس کا سر تکیے پہ رکھ کے اسے کمفرٹر اڑا دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور بیڈ پہ لیٹ کے سوتی انمول کو دیکھا۔ اسے پرسکون دیکھ کے اس کے بے چین دل کو بھی قرار آ گیا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ انمول کی طبیعت قدرے بہتر تھی، لیکن سٹیچز ابھی تک نہیں کھلے تھے۔ اشتر صبح انمول کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس آ جاتا تھا۔ انمول سے اسے اچھی امیدیں نہیں تھیں۔ وہ جس طرح انمول کا خیال رکھ رہا تھا، انمول اس پہ بہت خوش اور حیران بھی تھی۔ وہ دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ اشتر کو اپنی محبت کا احساس دلائے گی۔ جو خود اشتر نے اپنے اوپر کھول چڑھایا ہوا ہے، وہ اسے اس سے باہر نکالے گی۔ ابھی بھی اشتر اس کے پاس بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، پاؤں بیڈ پر پھیلائے، ان پر لیپ ٹاپ رکھے مزے سے ان پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ براؤن ٹراؤزر پر اس نے وائٹ شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ گوری دمکتی پیشانی پہ سیاہ چمکتے بال بکھرے ہوئے تھے۔ انمول مسکراتی اسے دیکھتی رہی۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اشتر! انمول نے محبت سے اس کا نام لیا۔ وہ ہنکارا بھرا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اشتر، میرا پاؤں کب ٹھیک ہوگا؟ میں تو تھک گئی ہوں لیٹی لیٹی، اوپر سے نوری کے ہاتھ کی چائے اور کھانا کھا کے بھی، انمول نے عجیب سا منہ بناتے کہا۔ ہو جاؤ گی انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک، بس سٹیچز ہی تو کھلنے ہیں۔ تھک تو میں بھی گیا ہوں نوری کے ہاتھ کا کھا کھا کے۔ وہ فائل پر سے کچھ دیکھ کے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتا جا رہا تھا۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دھیان انمول کی طرف بھی تھا۔ پتہ نہیں کتنے دن کی کہانی ہے۔ انمول نے اپنا دایاں پاؤں دیکھا جہاں سوجن ختم ہو گئی تھی،
لیکن پٹی کا راج اب بھی تھا۔ تو کس نے کہا تھا اندھوں کی طرح چلو؟ اللہ نے اتنی بڑی بڑی آنکھیں شاید تمہیں دیکھنے کے لیے ہی دی ہیں۔ اپنے کام میں مگن وہ اس پر بھی میٹھا سا طنز کر گیا تھا۔ انمول اس کے انداز پہ کھلکھلا کے ہنسی اور اس کی کھلکھلاہٹ نے اشتر کی توجہ اس کے کام پر سے ہٹا دی۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ مجھے چھوڑ کر جاتے، نہ میرے خیالوں میں ہوتے۔ سارا دھیان تو میرا آپ ہی کی طرف تھا۔ ٹوٹے کانچ پر کیسے جاتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اشتر نے مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے سر لیپ ٹاپ پر جھکا دیا۔ تو یہ الزام بھی میرے سر؟ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس نے دوبارہ انمول کی طرف دیکھا اور سوالیہ ابرو چکائی۔ بالکل، کتنا کہا تھا میں نے کہ آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ کی وجہ سے میں اتنی پریشان تھی، ایک منٹ کے لیے بھی میرا دل نہیں لگا۔ لیکن آپ کو خیال ہی نہیں آیا میرا۔ جب پیر میں کان چبھا تھا تو بس آپ ہی یاد آ رہے تھے۔ منہ پھیلا کے اس نے پیار بڑا شکوہ کیا۔ اس کی باتوں نے اشتر کے دل کو سرشار کر دیا۔ چھوڑ کر نہیں گیا تھا میں تمہیں، ضروری کام سے گیا تھا۔ آئندہ نہیں دہرانا یہ جملہ۔ اشتر نے تیز آواز میں اسے باور کروایا کہ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اسے گھور کے اشتر نے سر جھٹکا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ غصہ تو نہیں کرے اپنی معصوم سی بیوی پہ؟ انمول نے لیٹے لیٹے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھے ہنسی روکتے کہا، جس کے چکر میں اس کا روشن حسین چہرہ سرخ ہو گیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اشتر کے دل کی دھڑکنیں لمحوں میں منتشر ہوئیں۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں اور اپنے کام میں جت گیا۔ لیکن اب کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے اشتر نے لیپ ٹاپ بند کیا، فائل سمیٹی اور سائٹ پہ رکھے دوسری طرف کروٹ لیتا لیٹ گیا۔ ہاتھ بڑھا کے لیمپ آف کر کے وہ کھل کے مسکرایا۔ انمول بھی لیمپ آف کرتی کافی دیر یوں ہی لیٹتی رہی، لیکن نیند اسے نہیں آ رہی تھی۔ اشتر مسکراتے مسکراتے کب سویا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ انمول اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ کتنا وقت گزر گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس رات ہوئی گفتگو سے یاد آ گئی تو ساتھ ہی اشتر کی تکلیف بھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اشتر احساس کمتری کا شکار ہے۔ ایک کامیاب انسان ہونے کے باوجود وہ خود کو ناکام سمجھتا تھا۔ اس کے پیر کا چھوٹا سا نقص اس کی سختی کی اہم وجہ تھا۔ ایک درد کرب اس کی آنکھوں میں سے چھلکتا تھا۔ اس کی وجہ انمول کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسی وقت اشتر نے سوتے ہوئے کروٹ لی۔ ایک آنکھ کھول کے انمول کو دیکھا۔ اس کی بھیگی پلکیں دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ انمول! اشتر کی آواز پہ وہ چونکی اور فوراً ہتھیلی سے آنکھیں رگڑیں۔ کیا ہوا؟ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ اس کے رونے پہ اشتر نے آہستگی سے پوچھا۔ بس وہ نیند نہیں آ رہی۔ انمول خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیوں، درد ہو رہا ہے کیا پیر میں؟ اشتر کو اس کے رونے کی یہی وجہ سمجھ آئی۔ جی تھوڑا تھوڑا۔ انمول کو بھی بہانہ مل گیا۔ سو جاؤ، صحیح ہو جائے گا، اشتر آرام سے بولا۔ نیند نہیں آ رہی؟ انمول سر میں نہ ہلایا۔ لیٹ جاؤ، آ جائے گی۔ اس کے قریب ہو کر وہ لیٹ گیا تو انمول بھی تکیہ درست کرتی لیٹ گئی۔ کلوز یور آئیز۔ اشتر نے ہاتھ انمول کے سر پہ رکھا تو وہ دھیما سا مسکرا دی اور آنکھیں موند گئی۔ اشتر بھی آنکھیں بند کیے اس کا سر سہلاتا رہا۔ وہ سکون پاتی جلد ہی نیند کے نگر میں چلی گئی۔ صبح سویرے ہی شہر کا موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ کالے بادلوں کا آسمان پر ڈیرا تھا۔ انمول کمرے سے نکل کے بالکونی میں آئی۔ وہاں سے نظر آتے ہرے بھرے لان، جس میں مختلف قسم کے سجے رنگین پودے اور کالے بادلوں سے سجا آسمان کا منظر بے حد دل فریب تھا۔ مسکرا کے خوبصورت منظر کا نظارہ کرتے ہوئے اس کی نظر لان میں بنے بینچ پر بیٹھے اشتر پہ پڑی۔ وہ بینچ کی پشت سے سر ٹکائے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے سگریٹ پینی بہت کم کر دی تھی۔
انمول کے سامنے تو بالکل ہی نہیں پیٹا تھا۔ انمول کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی کچن میں آئی، اپنے اور اشٹر کے لیے چائے بنا کے لان میں چلی آئی۔ قدموں کی چاپ سے وہ سمجھ گیا کہ انمول آ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند ہی رکھیں، سگریٹ ختم ہو چکی تھی۔ چھوٹا سا ٹکڑا اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں دبا ہوا تھا۔ انمول کپ سامنے ٹیبل پہ رکھتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں اشٹر؟ انمول اس کے حسین چہرے کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پہ اشٹر نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں تمہیں چھوڑ دوں۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر یہ بولا تھا۔ وہ کیا سننا چاہ رہا تھا؟ اس کی بات پہ انمول کا معصوم دل کانپا، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تمہیں میری جتنی دولت چاہیے لے لو، پیسہ، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، جو بھی چاہیے لے لو۔ ایک نہ ایک دن تم نے یہی سب کر کے چلے جانا ہے، تو کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ میں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اشٹر نے بڑے سخت جملے ادا کیے تھے۔ انمول کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ تھوک نگلتی خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ اشٹر نے اب نظریں اٹھا کر اسے جاتے دیکھا، دل گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ بڑے آرام سے کہہ تو گیا تھا، لیکن اگر وہ واقعی یہی چاہتی ہوئی یا اسے ایسا کرنے کا کہہ دیا تو وہ کیسے گرے گا؟ یہی سوچنا تھا کہ دل بند ہونے کے قریب ہوا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہو گئیں۔ تبھی اس نے انمول کو دوبارہ آتے دیکھا۔ اب اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، وہ بیگ جو اپنے ساتھ نکاح کے بعد لائی تھی۔ اس نے بیگ ٹیبل پہ رکھا، جہاں چائے کے کپ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے زپ کھولی، اس میں سے ایک بلیک کلر کی فائل نکالی جس پہ ریڈ ربن لگی ہوئی تھی۔ پھر اسی بیگ میں سے کچھ مختلف رنگوں کے ڈبے نکالے اور اشٹر کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی۔ اشٹر حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اشٹر دیکھیں، یہ گھر کے کاغذات ہیں اور یہ گھر میرے نام ہے۔ انمول نے بہت آرام سے کہہ کر فائل اشٹر کے سامنے رکھ دی، اور اس انکشاف پہ اشٹر نے افسوس سے لب بھینچے۔ یہ گھر میرے نانا نے امی کے نام کیا تھا۔ میرے نانا بہت بڑے بزنس مین تھے اور امی ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ بابا سے شادی کے وقت انہوں نے یہ گھر میری امی کو گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ اشتر، یہ گھر محل جیسا ہے، بہت ہی مہنگے علاقے میں ہے، بہت ہی خوبصورت گھر ہے۔ میری 7ویں سالگرہ پہ امی نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ گھر بند پڑا رہا، ویران رہا۔ وہ کچھ دیر رکی اور تھوڑے توقف کے بعد باکس اٹھا کر کھولے اور سامنے کیے۔ اشتر، یہ سب میری امی کا زیور ہے، اور اسے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی اور مہنگا ہے۔ اشتر، میری امی کا گھر کروڑوں کا ہے اور زیور لاکھوں کا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، زیور بھی ہے۔ 7 سال کی تھی جب امی ابو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تب سے تایا تائی کے گھر پلی۔ اشتر، میں 8ویں جماعت میں تھی جب وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کی تھی، اور اس ٹیوشن کی فیس سے میں اپنی اسکول کی فیس دیتی تھی۔ میں نے اسی طرح میٹرک کیا اور پھر انٹر بھی ٹیوشن چھوڑ کے میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کیا، اور اسکول چھوڑ کے اکیڈمی میں۔ میں چاہتی تو امی کے گھر میں بھی رہ سکتی تھی، وہ تو اتنا بڑا گھر جہاں ہر آسائش تھی۔ امی کا زیور بیچ کے میں بہت پرسکون زندگی گزار سکتی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے جاب کرنے کی جب کہ سب کچھ تھا میرے پاس؟ صرف اس لیے کہ مجھے نہ ہی ان آسائشوں کی ضرورت ہے، نہ ہی بے جا پیسے کی۔ میں لاکھ پتی، کروڑ پتی سب ہوں، اور میری گزری ہوئی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس بھی بہت دولت ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے، کچھ مانگا ہے آپ سے؟ کبھی کوئی فرمائش کی ہے میں نے؟ جس سے آپ کو لگا ہو کہ میں بہت لالچی لڑکی ہوں، پیسے پہ مرتی ہوں؟ میرے نزدیک اگر آپ کی ذات اہم ہے، آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ کا وجود میرے لیے باعث تسکین ہے، تو اس کی وجہ
آپ کا شاہانہ اسٹیٹس شان شوکت اور دولت ہے۔ ہرگز نہیں اشتر، میرے پاس تو سب ہے۔ وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے اشتر کو باور گرا گئی کہ پیسہ دولت اس کا مقصد نہیں۔ اشتر نظریں ہری بھری گھاس پہ جمائے تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اشتر، میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ کے ذہن کے کسی کونے میں بھی اس طرح کا خدشہ ہے تو اسے باہر نکال پھینکیں۔ انمول نے بڑے مان سے اشتر کا بازو تھاما اور سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں انمول۔ اشتر آپ کی تھی، آپ کی ہے، اور مرتے دم تک آپ ہی کی رہے گی۔ چاہے آپ کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے صرف آپ معنی رکھتے ہیں۔ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ اشتر نے تشکر کے احساس سے آنکھیں موند لیں، دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ انمول کے لفظوں نے اس کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کا نام کیا تھا۔ روح کو تسکین پہنچائی تھی ایک خیال، ایک سوچ جس سے اسے کئی دنوں سے پریشان کر رکھا تھا، اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ دل یہ سوچتے ہی بند ہونے لگتا تھا کہ اگر وہ بھی اسے چھوڑ گئی تو۔ بہت اذیت پہنچائی تھی اس سوچ نے علی اشتر کو، لیکن آج انمول کے لفظوں نے سب ختم کر دیا، اس کی تکلیف اور اذیت کو بھی۔ وہ اس سے کبھی نہیں جانے والی تھی دور۔ اشتر کو سکون آ گیا، قرار مل گیا۔ چائے پیئے، ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ چائے کے کپس پر نظر پڑتے ہی انمول نے سر اشتر کے کندھے سے ہٹایا اور چائے کا کپ اٹھا کے اس کی جانب بڑھایا۔ اشتر نے کپ اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے سفید دمکتے پیر پر نظر ڈالی جو بلیک کلر کی انگوٹھے والی چپل میں قید تھا۔ اس کے اسٹیچز وہ کل ہی کھلوا کے لایا تھا، اب وہ آرام سے چل پھر رہی تھی۔ اور انمول مسکرا کر اشتر کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی، جہاں اب ایک اطمینان اور سکون تھا۔ اشتر کے جملے نے اسے تکلیف دی، لیکن اس کی تکلیف کا سوچتے ہی اس کی اپنی تکلیف دور ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اشتر کیا سننا چاہتا ہے، کس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے۔ اوپر آؤ میرے ساتھ، اشتر کھڑا ہوتا بولا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ جی آ رہی ہوں۔ اس نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور جویلری باکس کے ساتھ فائل سنبھال کے بیگ میں رکھی۔ ایک ہاتھ میں کپ اور دوسرے سے بیگ اٹھائے وہ جب اوپر آئی تو اشتر بیڈ پہ پڑا بڑا سا سوٹ کیس کھولے اسے کھول رہا تھا۔ انمول نے ہاتھ میں پکڑا بیگ سائڈ پہ رکھا اور اشتر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بیگ میں موجود چیزیں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب اسلام آباد سے لایا تھا تمہارے لیے، لیکن جب آیا تھا تو تمہاری طبیعت ہی اتنی خراب تھی کہ کچھ دکھا نہیں سکا، اب دیکھ لو۔ اس کی حیرانی میں مزید اضافہ کر کے اشتر نے آخری گھونٹ بھرا۔ خالی کپ سائڈ پہ رکھے وہ رسٹ واچ اتارتا باتھ لینے چلا گیا۔ انمول خوش ہوتی ایک ایک کر کے ساری چیزیں نکال نکال کر دیکھنے لگی۔ مختلف برانڈز کے خوبصورت پرنٹڈ سوٹ، بیش قیمت کاسمیٹکس اور پرپل کلر کی فراک۔ اس نے سراہا اشتر کی پسند کو، اور خوشی بھی انتہا کی ہوئی کہ وہ اس کے لیے اتنا کچھ لے کر آیا تھا۔ وہ ایک چیز خوشی سے کھولتی دیکھتی رہی۔